بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ کا ایک ایسا مسلم حکمران جسے تاریخ نے ظالم اور سفاک ترین بھی لکھا اور چور اور لٹیرا بھی لکھا، جس کے نہ صرف کردار بلکہ نام کا بھی تاریخ مذاق اڑاتی نظر آتی ہے۔ بعض مورخین نے اسے ظالم اور سفاک ترین حکمران لکھا اور بعض نڈر، بہادر اور شجاع لکھنے کے ساتھ ساتھ کبھی ہمت نہ ہارنے والا عظیم مسلم حکمران لکھتے ہیں، جس کا ہاتھ شل ہو چکا تھا اور پاؤں سے لنگڑا تھا، مگر نام چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے ظالموں کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں مکمل تاریخی حوالہ جات کے ساتھ تاریخ کے ایک مسلم حکمران امیر تیمور، جسے تیمور لنگ بھی کہا جاتا ہے، کہ حالات زندگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، امیر تیمور، جو تیمر لین اور تیمور لنگ کے نام سے بھی مشہور تھا، سن 1336 عیسوی کو پیدا ہوا۔ تیموری سلطنت کا بانی اور تاریخ عالم کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے، مگر انہوں نے کبھی بھی تیمور کو نہیں مارا، کیونکہ تیمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیتا تھا۔ ایک دن علی بیگ نے تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جان، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں۔ تیمور نے 3 سال میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، گویا صرف 10 سال کی عمر میں وہ قرآن کا حافظ بن چکا تھا۔ ناظرین، تیمور ایک ترک منگول قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا۔ چنگیز خان اور امیر تیمور دونوں کا جد امجد تومنا خان تھا۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ تیمور دریائے جیہوں کے شمالی کنارے پر واقع شہر سبز، جسے کوکش بھی کہتے ہیں، میں سن 1336 عیسوی میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ اس وقت چغتائی سلطنت میں شامل تھا، جو زوال پذیر تھی۔ چغتائی حکمران بے بس ہو چکے تھے اور ہر جگہ منگول اور ترک سردار اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے صاحب قرآن کا لقب اختیار کیا۔ ناظرین، علم نجوم کی روح سے صاحب قرآن وہ شخص کہلاتا ہے جس کی پیدائش کے وقت زہرہ اور مشتری یا زحل اور مشتری ایک ہی برج میں ہوں۔ ایسا شخص اقبال مند، بہادر اور جری سمجھا جاتا ہے، مجازن اپنے دور کا عظیم ترین حکمران۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے۔ وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تیمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا۔ ناظرین، اگر امیر تیمور کی فتوحات کی بات کی جائے تو بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس غرض سے اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کی موت تک پورے 37 سال جاری رہا۔ تیمور کے ابتدائی چند سال چغتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ وہ سن 776 ہجری میں کاشغر اور سن 781 ہجری میں خوارزم پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے خراسان کا رخ کیا۔ سن 1381 عیسوی بمطابق 783 ہجری میں ہرات کے خاندان کرت کو اطاعت پر مجبور کیا۔ اگلے سال نیشاپور اور اس کے نواح پر، اور سن 785 ہجری میں قندھار اور سیستان پر قبضہ کیا۔ 1386 میں اس نے ایران کی مہم کا آغاز کیا جو یورش 6 سالہ کہلاتی ہے، اور اس مہم کے دوران میں مائندران اور آذربائیجان تک پورے شمالی ایران پر قابض ہو گیا۔
اس مہم کے دوران میں اس نے گرجستان پر بھی قبضہ کر لیا۔ ناظرین، سن 1391 عیسوی میں تیمور نے خاندان سرائے کے خان توکتمش کے خلاف لشکر کشی کی، جو فوجی نقطہ نظر سے فن حرب کا ایک عظیم کارنامہ سمجھی جاتی ہے۔ سرائے کے خان توکتمش کو سائبیریا کے آک اوردہ خاندان کے حکمران ارس خان نے تخت سے بے دخل کر دیا تھا۔ تیمور نے توکتمش کی مدد کی اور اس کو دوبارہ تخت دلا دیا، مگر توکتمش خوارزم کو اپنی سلطنت کا حصہ سمجھتا تھا، اس لیے اس نے تیمور سے خوارزم کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ خوارزم دونوں حکمرانوں کے درمیان ایک مستقل نزاع بن گیا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے توکتمش بار بار تیموری سلطنت پر حملہ آور ہوتا رہا، کبھی سیر دریا اور کبھی خوارزم کے راستے اور کبھی قفقاز اور آذربائیجان کے راستے۔ تیمور نے توکتمش کی سرکوبی کے لیے 2 مرتبہ روس پر لشکر کشی کی۔ ان میں پہلی لشکر کشی سن 1391 عیسوی میں سیر دریا یعنی دریائے سیہون کے راستے کی گئی۔ تیمور اپنے عظیم لشکر کو قازقستان کے راستے جنوبی ارتش اور یورال تک بیابو گیا میدانوں اور برف زاروں سے کامیابی سے گزار کر لے گیا اور موجودہ سمارا کے قریب 18 اپریل سن 1391 کو توکتمش کو ایک خونریز جنگ میں شکست دے دی۔ ناظرین، روس کی مہم سے واپسی کے بعد تیمور نے سن 1392 عیسوی میں ایران میں نئی لشکر کشی کا آغاز کیا، جو یورش 5 سالہ کہلاتی ہے۔ اس مہم کے دوران اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز فتح کیا، آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا اور بغداد اور عراق سے احمد جلائر کو بے دخل کر دیا۔ اس طرح وہ پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ تیمور ایران کی مہم سے فارغ ہو کر ابھی تبریز واپس ہی آیا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ توکتمش نے دربند کے راستے پر دوبارہ حملہ کر دیا ہے۔ تیمور نے دریائے تیرک کے کنارے 18 اپریل سن 1395 عیسوی کو توکتمش کو ایک مرتبہ پھر شکست فاش دی۔ اس کے بعد تیمور نے پیش قدمی کر کے سیر اوردہ کے دارالحکومت سرائے کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس مہم کے دوران تیمور استراخان، ماسکو، کیف اور کریمیا کے شہروں کو فتح کرتا اور تباہی پھیلاتا ہوا براستہ قفقاز، گرجستان اور تبریز سن 798 ہجری میں سمرقند واپس آ گیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ہندوستان پر حملے کی۔ سن 1398 عیسوی میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان اور دیپال پور سے ہوتا ہوا دسمبر سن 1398 عیسوی میں دہلی پہنچا۔ دہلی کو فتح کرنے اور وہاں قتل عام کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور وہاں دریائے جمنا کی بالائی وادی میں ہندوؤں کے مقدس ترین مقام ہردوارہ میں لوگوں کو یہ سمجھ کر قتل کرنا شروع کر دیا کہ کافروں کو مارنا ثواب ہے۔ اس جگہ تیمور کو اپنی سلطنت کی مغربی سرحدوں سے تشویشناک خبریں ملی۔ احمد جلائر سلطان مصر کی مدد سے پھر بغداد واپس آ گیا تھا اور اس کے اور قرہ یوسف ترکمان کے ورغلانے سے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید یلدرم ان سب کے ساتھ مل کر تیمور کے خلاف معاذ بنا رہے تھے کہ تیمور فوراً سمرقند واپس آ گیا۔ سن 1399 عیسوی میں تیمور سمرقند سے اپنی آخری اور طویل ترین مہم پر روانہ ہوا۔ تبریز پہنچ کر اس نے سلطان مصر کے پاس سفیر بھیجے، جن کو سلطان مصر نے قتل کروا دیا۔ تیمور سلطان مصر کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا، جو احمد جلائر کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ حلب، ہما، حمص اور بالبک فتح کرتا ہوا دمشق پہنچا اور حسب دستور لوگوں کا قتل عام کیا اور شہر میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ بغداد آیا، مگر احمد جلائر اس کے بغداد پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس دوران سلطان بایزید اول یلدرم نے احمد جلائر اور قرہ یوسف کی تحریک پر، جو اس کے پاس پناہ گزین تھے، ایشیائے کوچک میں تیموری علاقوں پر حملہ کر دیا۔ تیمور نے اختلافات کو خط و کتابت کے ذریعے حل کرنا چاہا، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوا۔
تو اس نے سلطنت عثمانیہ پر بھی لشکر کشی کر دی. سیورس کا دفاع کرنے والے 4000 سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا. بایزید اول یلدرم اس وقت قسطنطنیہ یعنی استنبول کے محاصرے میں مصروف تھا. تیمور کے حملے کی اطلاع ملی تو محاصرہ اٹھا کر فوراً اناطولیہ کی طرف روانہ ہوا. انقرہ کے قریب 21 جولائی سن 1402 عیسوی کو دونوں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوئی جو جنگ انقرہ کے نام سے مشہور ہے. سلطان بایزید اول یلدرم کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کر لیا گیا، مگر تیمور اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا. بعض مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان بایزید اول یلدرم کو تیمور لنگ نے پنجرے میں قید کر دیا تھا اور ازمیر تک سارا ایشیائے کوچک اجاڑ ڈالا. ناظرین، مصر کے مملوک سلطان کو جب اطلاع ملی کہ تیمور نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید اول یلدرم جیسے طاقتور ترین حکمران کو شکست دے کر گرفتار کر لیا ہے، تو اس نے سفیر بھیج کر تیمور کی اطاعت کر لی. مصر میں تیمور کے نام کا سکہ رائج ہوا اور مکہ اور مدینہ میں اس کے نام کا خطبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا. سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی. چین ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے تیمور اس پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا. اس کے علاوہ تیمور کفاران چین کے خلاف جہاد کر کے اس خون ریزی کی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار صرف مسلمان ہوئے تھے. ناظرین، سردیاں شباب پر تھیں اور تیمور بوڑھا ہو چکا تھا. سیر دریا کو پار کر کے جو منجمد ہو چکا تھا، جب وہ اترار پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی جگہ 18 فروری سن 1405 کو امیر تیمور یعنی تیمور لنگ انتقال کر گیا. اس کی لاش سمرقند لا کر دفنائی گئی. لڑائیوں میں زخم کھانے کی وجہ سے تیمور کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا تھا اور دائیں پاؤں میں لنگ تھا، اسی لیے مخالف مورخین اس کو حقارت سے تیمور لنگ لکھتے تھے اور اس کے لنگڑے پن کی وجہ یہ لکھتے تھے کہ وہ بچپن میں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس لیے کسی چرواہے نے تیر مار کر لنگڑا کر دیا تھا. ناظرین، فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 سب سے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے. فتوحات میں وہ شاید چنگیز خان سے بھی بازی لے گیا. چنگیز خان کے مفتوحہ علاقوں کا طول مشرق سے مغرب تک بہت زیادہ تھا، مگر شمالن جنوبن عرض تیمور کے مقابلے میں کم تھا. پھر چنگیز خان کی سلطنت کا ایک بڑا حصہ اس کے سپہ سالاروں نے فتح کیا تھا، جبکہ تیمور دہلی سے ازمیر تک اور ماسکو سے دمشق اور شیراز تک ہر جگہ خود گیا اور ہر جنگ میں خود شرکت کی. چنگیز خان جنگ کی منصوبہ بندی اچھی کر سکتا تھا، جبکہ تیمور میدان جنگ میں فوجوں کو لڑانے میں استاد تھا. سن 1393 عیسوی میں کلات اور تقریب کے ناقابل تسخیر پہاڑی قلعوں کی تسخیر اس کی اس صلاحیت کا بڑا ثبوت سمجھی جاتی ہے. ناظرین، بلا شبہ چنگیز خان اور تیمور لنگ دونوں ہی ظالم اور سفاک حکمران تھے. دونوں کی جنگی صلاحیتوں کے تقابل کے لیے دیکھیے ہیرالڈ لیم کی کتابیں چنگیز خان اور تیمور. ان دونوں کتابوں کا مولوی عنایت اللہ نے اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے. ناظرین، تیمور کی بحیثیت ایک سپہ سالار حیرت انگیز صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر اس نے ان خداداد صلاحیتوں سے جو کام لیا وہ اسلامی روح کے خلاف تھا. اس کی ساری فتوحات کا مقصد ذاتی شہرت کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس لحاظ سے وہ محمود غزنوی اور صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم مسلم جنگجو حکمرانوں کے مقابلے میں پیش نہیں کیا جا سکتا. وہ انتقام کے معاملے میں بہت سخت تھا، مخالفت برداشت نہیں کر سکتا تھا. وہ مسلمان ہونے کے باوجود خون ریزی اور صفاقی میں چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کم نہیں تھا. دہلی، اصفہان، بغداد اور دمشق میں اس نے جو قتل عام کیے ان میں ہزاروں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے. وہ انتقام کی شدت میں شہر کے شہر ڈھا دیتا تھا. خوارزم، بغداد اور سرائے کے ساتھ اس نے یہی کیا.
صرف مسجد اور مدرسے اور خانقاہیں غارت گری سے محفوظ رہتی تھی۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں منگولوں کی طرح تیمور لنگ بھی اللہ رب العزت کا عذاب تھا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔